بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، دور و نزدیک سے اس عشق و محبت کی محفل میں تشریف لانے والوں، آپ کو اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مبارک ہو۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن سرور سروراں، شہنشاہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم خوار، ہمارے غم گسار، ہمارے اس جہان کے بھی مالک اور ہماری آخرت کے بھی مالک، ہمارا اس جہان میں بھی سہارا اور ہمارے آخرت کا بھی سہارا حضور کی ذات ہے۔ اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرو، اس قدر محبت کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کو منانے کا واحد راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ورنہ ہم کہاں اور اللہ رب العزت کی ذات کہاں۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن دوستو وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، وہ بے پرواہ بھی ہے۔ وہ ساری کائنات اگر نہ ہوتی تو وہ ہے، اگر ساری کائنات نہ ہو تب بھی وہ ہے۔ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کائنات کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اتنی بڑی بارگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی بڑا سہارا نصیب فرمایا ہے۔ اس بارگاہ میں رسائی کے لیے ہمیں جو ذریعہ عطا فرمایا ہے، جو وسیلہ عطا فرمایا ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ کریم کے کلام پر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کلام پاک کی ایک ایک آیت کیا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اندر معنی کا ایک سمندر ٹھٹھے مار رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اتنے بڑے سمندر میں اگر چند موتی چن لیں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ طلاق کی 11ویں آیت پیش کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھ والو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کریم نے ہر کسی کو تقوی اختیار کرنے کا نہیں کہا ہے، اللہ رب العزت نے اہل عقل کو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، جتنی خشیت الہی اہل علم حاصل کر سکتے ہیں، اہل عقل حاصل کر سکتے ہیں، اتنا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب دو باتیں یہاں ہو گئیں کہ عقل والے جو ہیں وہ اہل تقوی ہیں اور اہل تقوی جو ہیں وہ عقل والے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل کر لو، ایک مل جائے گی، ایک حاصل ہو جائے تو دوسری مل جاتی ہے۔ ایک کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، دوسری اللہ کا فضل مل جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ ایک ایسا رب کے ساتھ تعلق۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو دیکھنے لگے، اپنے ہر عمل میں اپنے رب کی رضا کو دیکھنے لگے، اپنے ہر فعل میں اپنے رب کی رضا کو دیکھنے لگے اور اس کو وہ رضا نظر بھی آنے لگے۔ وہ تقوی صرف یہ نہیں کہ بندہ اس طرف دیکھے،
تقوی کا حاصل یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بندے کی طرف دیکھے. اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں اور وہ ہماری طرف نہ دیکھے. یہ بھی کیا دیکھنا ہوا؟ یہ بھی کون سی محبت ہوئی؟ یہ بھی کون سی بندگی ہوئی؟ یہ بھی کون سی اطاعت ہوئی؟ یاد رکھو دوستو، جب بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ہاتھ پھیلا کے، دونوں ہاتھ پھیلا کے بندے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو. پھر کہا کون لوگ ہیں یہ؟ تعارف بھی کروا رہا ہے اللہ کریم، ان بندوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ تقوی والے کون ہیں، عقل والے کون ہیں. الذین آمنوا، وہ تقوی والے ہیں، وہ عقل والے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں. وہ لوگ عقل والے کہلائیں گے، سمجھدار کہلائیں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے. لوگ بے شک انہوں نے چلا پہ آکھنا، لیکن اللہ دی نگاہ دے اندر وہ سب تو زیادہ عقل مند نے. یاد رکھو جڑا اللہ والا ہے اس نو کدے بے عقل نہ سمجھو، کیونکہ اس دا تعلق اس ذات بابرکات دے نال جڑ گیا ہے جڑی تمام عقلوں نو پیدا کرنے والی ذات ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نازل کیا. اللہ کریم نے فرمایا پہلے تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ عقل والے ہیں. اور عقل والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. اب اللہ رب العزت نے کہا کہ ان ایمان والوں کی ہدایت کا اللہ رب العزت نے سامان نازل کیا. ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو لاہ عمل دیا، ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو ضابطہ حیات دیا، ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا. ایک ایک بات کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا اور واضح کیا کہ تم نے رات کیسے گزارنی ہے، تم نے دن کیسے گزارنا ہے، تم نے مسجد میں کیسے جانا ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، تم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تم نے غریبوں کے اوپر ہمدردی کیسے کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کی تابع فرمانی کیسے کرنی ہے، تم نے زندگی کے لیے رزق کیسے کمانا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، حلال رزق کیسے کمانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ سارا لاہ عمل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لکھ کے رکھ دیا ہے. پھر فرمایا کہ تقوی بھی حاصل ہو گیا، عقل بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، ہم نے تمہاری طرف ذکر بھی نازل کر دیا. لیکن ذکر نازل کرنے کے باوجود ایک کمی رہ گئی تھی. ایمان بھی، تقوی بھی، عقل بھی مل گئی، کتاب بھی مل گئی، لیکن ایک کمی رہ گئی تھی. اس تقوی کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے والی ہستی نہیں ملی تھی، اور عقل دینے والی ہستی نہیں ملی تھی، اس کتاب کو پڑھ کر سنانے والی ہستی نہیں ملی تھی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ رب العزت نے پھر تم کو رسول دیا. اللہ رب العزت نے آپ کو رسول کریم عطا فرمائے ہیں. کتاب نازل ہو گئی، لیکن کتاب نہ آپ پڑھ کے سمجھ سکتے تھے، نہ میں پڑھ کے سمجھ سکتا تھا، نہ عقل والے سمجھ سکتے تھے، نہ تقوی والے سمجھ سکتے تھے. ان کے لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس کتاب کے حرف حرف کے رموز و اوقاف کو جانتا ہو، جو اس کے معارف کو جانتا ہو، جو اس کی اندر کی خصوصیات کو جانتا ہو، جو ان احکامات کی حقیقت کو جانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ رسول عطا فرما دیا ہے. پھر رسول عطا فرمایا. وہ رسول کی، اس رسول کی نشانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. وہ رسول ہے، اس رسول کی نشانی یہ ہے. ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے نبی کو مقام اور مرتبہ ایسا عطا کیا ہے کہ اس نبی کی رسالت اور نبوت پر ہر شخص بغیر سوچے اور دیکھے ایمان لا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو نشانات عطا کیے ہیں تاکہ ایک ایسے مرتبے والا نبی عطا کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی بھی نبوت کا دروازہ نہ کھول سکے
یہ نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، بڑے کام کی بات ہے، اگر آپ نے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک بات اگر ساری دنیا اس کو سمجھ لے اور جان لے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ دوستو یاد رکھو، کسی چیز کی جگہ کسی دوسری چیز کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نقص باقی رہ جائے، جب کسی پہلی چیز کے اندر نقص باقی رہ جائے یا کوئی کمی باقی رہ جائے، جب تمام کمیاں باقی نہ رہے، جب ہر چیز مکمل ہو جائے، جب اخلاق بھی مکمل ہو جائے، جب شان بھی مکمل ہو جائے، جب علم بھی مکمل ہو جائے، جب معرفت الہی بھی مکمل ہو جائے، جب تمام معاملات مکمل ہو جائیں، وہ نبی جب آ گیا تو پھر کسی اور نبی کی کمی باقی نہ رہی۔ اگر اس کے بعد کوئی اور نبی تسلیم کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناقص، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی تو بعد میں کوئی نبی آیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس لیے کسی نبی کی ضرورت باقی رہی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کے سامنے کہ جب تمام حضور علیہ السلام ہر کمال میں اکمل ہو گئے، جب ہر کمال کو کمال تک پہنچا دیا، جب تمام شانیں میرے محبوب کی ذات میں ختم ہو گئیں، اس کے بعد کسی اور شان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جب کوئی اور شان کی کمی باقی نہ رہی تو پھر نبوت کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی، نبوت بھی کامل ہو گئی، نبوت بھی اکمل ہو گئی۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا قیامت تک، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ نبوت پر دلیل یہ ہے کہ نبی نے اپنی نبوت کے کمالات کو مکمل کر دیا۔ دوستو بزرگوں، اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم، اس رسول کی نشانی کیا ہے تاکہ ہر کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے جھوٹ کو اس آیت سے پہچانا جائے۔ رسولا یتلو علیکم، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ رسول تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے آیات بینات، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول تم پر اللہ رب العزت کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ مبینات، وہ کھلی ہوئی نشانیاں، وہ آیتیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، وہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آ سکیں، وہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی ابہام موجود ہو، یہ آیتیں ایسی ہیں مبینات جو خود بھی کھلی ہوئی ہیں، جو کھول کے واضح کرنے والی بھی ہیں۔ پھر یہ آیتیں تو ہیں اللہ کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں جو کھولتی ہیں۔ اب ان آیات کی تعارف کیا ہے، ان آیات کی نشانی کیا ہے، ان آیات کا معیار کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ آیتیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو نکالتی ہیں۔ وہ آیتیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو نکالتی ہیں۔ کس طرح؟ من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتی ہیں، اندھیروں سے نکال کے نور والے کی طرف لے جاتی ہیں، گٹاٹوپ گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ یہ وہ آیتوں کی نشانی ہے تاکہ اگر کوئی بندہ یہ کلام پیش کرے، اگر کہے کہ یہ من جانب اللہ وحی ہے تو اس کو سمجھا جا سکے کہ سچی وحی کون سی ہے اور جھوٹی وحی کون سی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ، اب اس کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کریم اس کی آخری حدود کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، خالی نعرے نہیں مارنے، عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، غلامی نظر بھی آنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہنا کہ ہاں لبیک یا رسول اللہ، جب ادھر سے آواز آئے تو پھر حاضری دینی پڑے گی۔ یہ نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ کا، یہ بہت بڑا نعرہ ہے اگر سمجھے۔ اگر رسول اللہ نے آواز دی اور ہم نے اس کا جواب نہ دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تصور دے رہا ہوں، خیال دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں آپ کو کہ لبیک کا نعرہ معمولی نعرہ نہیں ہے، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ یہ دیکھو، تصور کرو، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے
یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ ان لوگوں نے نعرہ لگایا تھا جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا کبھی مطالعہ کیا ہے جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں نے اپنے جسم کی کھالیں اتروا دی تھی۔ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت خبیب بن الارت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ایک ایک ٹکڑے کو کاٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کیا تو رسول اللہ پر ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا ہے؟ اور جب آخری وقت میں ان کے یہاں پر نیزہ چبھویا گیا تو کہا کیا تو اب بھی رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ساری تکلیفیں ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ لبیک کا نعرہ تھا۔ آج ہم بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن لبیک کا نعرہ ان لوگوں نے لگایا تھا، لبیک کا نعرہ صحابہ کرام نے لگایا تھا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اپنے بیٹوں کو میدان جہاد میں بھیجا تھا۔ وہ بہترین خواتین جن کو بتایا گیا کہ تیرا ایک بیٹا شہید ہو چکا، انہوں نے کہا الحمدللہ رسول اللہ تو باقی ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا دوسرا بیٹا شہید ہو چکا، انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میرے سارے بیٹے قربان ہو جائیں، میری ساری اولاد قربان ہو جائے، میرے خامد قربان ہو جائے، لیکن میرا رسول تو زندہ ہے، میرا رسول تو باقی ہے، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے آقا چاہیے۔ یہ لبیک کا نعرہ تھا۔ دوستو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اللہ رب العزت ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فیہا ابدا، اے نہیں بھی جنت ذرا سیر کرا کے کٹ دیتا، نہیں، فیہا ابدا، ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ تسی اے جانے ہو نا مری سیر کرنے ہو اور اگے پیچھے جانے ہو، 2-4 داڑے رہ سکنے ہو، پھر مڑ کے گھر آ جانے، خرچہ بہتا ہو گیا، اتنے کوئی خرچہ نہیں ہوئے گا، اتنے کھاؤ گے پیو گے عیاشی کرو گے، پھل کھاؤ گے، ہر طرح دیا چیزاں۔ اللہ کہے گا ہون تسی اتھے آ گئے ہو، میرے محبوب دے غلام ہو، ہون اتھی رہو جناب، تسی جار نہیں جانا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت خوبصورت رزق تیار کر کے رکھا۔ دوستو اللہ کا رزق کیا ہے؟ وہ روٹی کھلائے گا، وہ آپ کو بریانیاں کھلائے گا، وہ آپ کو بھنے ہوئے تتر مرغ بٹیرے دے گا؟ نہیں، اللہ کا رزق ہے یہ ہے تمہیں اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا، یہ تمہارا رزق ہو جائے گا، تمہیں اپنا دیدار کرائے گا، یہ تمہارا رزق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرمائے گا۔ یہ تو مخلوق کا رزق ہے نا، یہ تو زمین کا پیدا کیا ہوا رزق ہے، وہ اللہ کے فضل کا پیدا کیا ہوا رزق ہوگا اور پھر وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس شدت محبت کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، آپ کا یہاں پہ آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، آپ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر دینا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما کے آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، آپ پر اپنی کرم نوازیوں کا سایہ فرما دے، آپ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، مرتے وقت رسول اللہ کا کلمہ نصیب فرما دے، اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے، آپ کی شفاعت عطا فرما دے، آپ کی بخشش عطا فرما دے، آپ کی رحمت عطا فرما دے، آپ کی معیت عطا فرما دے، آپ کا قرب عطا فرما دے، آپ کے ساتھ عطا فرما دے، آپ کی غلامی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔